ٹھیک ہے، آپ نے خود ذکر کیا اپنی جیت کا، کیا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے کیونکہ وہاں پر تسلیم کیا کھلے دل سے اپنی ہار کو، دس پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان یور وکٹری؟ نہیں، انہیں کہا گیا ان کے بڑوں نے، انہوں نے کہا تینوں کیڑی ایڈی جلدی پئی سی، تو کیوں کیتا، اسی کچھ کر لیندے۔ اب جب وہ کہتے ہیں ساڈی گل ہو گئی ہے، میرا مطلب ہے اب تو کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں۔ خواجہ آصف نے ایک دفعہ اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی الفاظ میں ان کے دہراتا ہوں کہ بھائی کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ اگلے دن خواجہ آصف کو کسی نے کہا جی سنا ہے آپ بھی بڑے مارجن سے آ رہے ہیں، کہتے پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے پھر انہوں کو پوچھو جنہوں نے جتایا ہے، انہوں کو پوچھو میرے کو کیوں پوچھ رہے ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے کہا۔ تو جب وہ خود مان رہی ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کہ ان کو کس طرح سے جتایا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے تسلیم کریں؟ اور عوام ہم سے پوچھتے ہیں یقین کریں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے حق پر، ہمارے ووٹ پر، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سو میرا بھی کوشچن یہ ہے کھوسا صاحب کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج آپ کا رمضان میں جاری رہے گا یا انتظار کریں گے عید تک کا؟ نہیں بالکل کر رہے ہیں، ہم 23 مارچ کو بھی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ہے تو ظاہر ہے کہ یوم پاکستان، کیونکہ ہمیں بھی نہیں یہ بھولنا چاہیے کہ جس کا تخیل، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ کیا خوبصورت باتیں انہوں نے کی تھیں، کیا مسلم امہ کو کس طرح سے انہوں نے جگایا تھا، انہوں نے کیا دیکھیں شاہین کا تصور دیا تھا، اور کیا انہوں نے کہا تھا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ اور پھر کیسا خوبصورت کہا تھا، خودی سے کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی ایسے ہم نے جو ہے اپنا گرینڈ نارم جسے کہیں اسپرٹ ہے، جس کی جذبہ ہے پاکستان کے بننے کے وجود میں۔ اور قائد اعظم نے 11 اگست کو کیا تقریر کی تھی، اس نے ایک فلاحی مملکت کی۔ دیکھیں صرف اس طرح کی آزادی نہیں جو آج ہمیں میسر ہے، آزادی آج تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے میڈیا کو آزادی نہیں ہے، آپ کے میڈیا پرسنل کو اٹھا لیا جاتا ہے، مسنگ پرسنز بن جاتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ عمران ریاض دیکھیں آپ، ریسنٹلی ایک چل رہا ہے، ارشد شریف کو دیکھیں، صابر کو دیکھیں، اور سمیع ابراہیم کو دیکھیں۔ یعنی جتنی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو آفرین ہے، میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اس کے باوجود سچ بولنے سے اور آگہی عوام کو دینے سے آپ نے اپنا فریضہ اپنے ضمیر کے مطابق قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ بٹ کوشچن ہے کہ آپ کی گرفتاری کا ذکر ہوا، احتجاج آپ لوگ کرتے ہیں تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، آپ خود گرفتار ہوئے۔ خواجہ سعد رفیق پر آپ نے الزام لگایا اپنی گرفتاری کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تو خود سوشل میڈیا سے پتہ چلا اور پھر انہیں کوشش کی آپ کو رہا کروانے کی، اور متعلقہ حلقوں سے کہہ کے ایکچولی ہیلپ کیا، آپ کو اسسٹ کیا، پھر آپ کیوں ان پر الزام لگا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کینٹ کچہری کے باہر، اور وہاں سے جو ہے ہم ابھی روانہ ہونا ہی والے تھے، کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں کچھ، چونکہ 4 وارڈز میرے نیچے آتے تھے، تو میں نے کہا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ہم نے جی پی او جانا تھا، پرامن احتجاج تھا۔ تو وہاں ابھی ہم چلے نہیں ہیں، تو گاڑی آگے آ کے ایس ایچ او صاحب نے، ادریس تھا نارتھ کینٹ کا، اس نے کہا، میں نے کہا وارنٹ دکھا دو، ایف آئی آر دکھا دو اگر تمہارے پاس ہے، میں ایم این اے ہوں، کسی اسپیکر کی آپ کو اجازت کے بغیر نہیں آپ مجھے گرفتار کر سکتے، لے جا سکتے، وہ دکھا دیں۔ اس نے ڈی ایس پی جو ہے رانا اشفاق کو بلا لیا، ڈی ایس پی صاحب آ گئے، اس نے کہا کھوسا صاحب آئیں جی، دفتر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب میری 50 سال وکالت میں ہے، میں نے تو اس سے ریزسٹ تو کرنا نہیں تھا، میں چل پڑا اس کے ساتھ۔ پہلے نارتھ کینٹ لے گیا، وہاں اس کو کمرہ نہیں ملا کیونکہ تالے لگے ہوئے تھے، اور پھر ساؤتھ کینٹ میں ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اور بٹھا کے نہ کوئی بات نہ میں نے کہا، جب اسے بتایا کہ جناح صاحب کے یہ فرمودات ہے، تو وہ ہی واز ریگریٹفل لائک اینی تھنگ، وہ بھی گالیاں دے رہا تھا، کہتا کی کریے، اوپر سے حکم ہے، ہم کیا کریں بتائیں۔ تو باہر گئے، وہ اپنے رونے رو رہا تھا، لیکن جبر تو پھر جبر ہے، اور جب اجازت ملی تو پھر میرا مچلکا لیا
کیونکہ 290 اور 291 میرے اوپر دفعہ لگائے تعزیرات پاکستان، جو یہ تھا کہ سڑک بلاک کر کے 20 لوگوں کے ساتھ تھا، وہ 20 تو بھاگ گئے، میں اکیلا پکڑا گیا. یار کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی یعنی آپ کوئی کیس تو بنائیں کم از کم. اور ایسا بھونڈے قسم کے، اور میرے ڈرائیور کو کسی اور کیس میں ڈال کے، دہشت گرد، میرے ایم پی اے کو، میرے جو کوآرڈینیٹر تھا ان پر دہشت گردی کے، فائرنگ کے، ان کے وردیاں پھاڑنے کے اور ڈنڈے مارنے کے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے کرنے کے، ان کو بنایا. انارکلی میں علیحدہ کیس بنایا، جو فرحت عباس ایم پی اے تھا اور باقی لوگ تھے ان کو ہے. ادھر شادرے میں علیحدہ بنایا، 3 ایم پی اے جو ادھر سے آ رہے تھے شیخو پورہ سے، 51 لوگوں کو گرفتاری دکھائی اور باقی کہاں بھاگ گئے. تو یہ اس طرح کی مجھے بتائیں، جی پی او میں ہماری جو ٹولیاں آتی تھیں ان کو پکڑ کے وہ ڈمپ کر کے سینکڑوں کی تعداد تو میں نظر یہ آ رہا ہے کہ احتجاج کرنے کے لیے زیرو ٹالرنس ہے یہاں پر، جو کہ ڈیموکریسی میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ مسلسل پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں تو جیل سے باہر آ جائیں گے. اب کون یہ پیغامات بھجوا رہا ہے؟ کیونکہ بانی چیئرمین تو کہہ چکے ہیں کہ ان کو کسی نے کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے. دیکھیں یہ تو علیمہ خان ہی بتا سکتی ہیں، لیکن میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے عمران خان کی، اس نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ نہ میں کوئی ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کے جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہی ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھراتے رہے. یہ ان کے کوٹ ان کوٹ لفظ تھے جو میرے ساتھ انہوں نے بات کی. باقی اگر علیمہ خان صاحبہ کو، ظاہر ہے ان کی بہن ہے، ان کو اگر کوئی علم ہے تو میرے وہ علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. اور یہ تو دو ٹوک سمجھ لینا، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ عوام کی وہ جو ہے آواز بننا چھوڑ دے گا، یا عوام سے کسی انداز سے بھی وہ کوئی کیے ہوئے وعدوں سے وہ منحرف ہو جائے گا، تو وہ اس کا آخری دن ہوگا. عمران خان بالکل وہ عوام کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. سو آپ کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور، ان کے خلاف اثاثے چھپانے کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. انہیں نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور خبریں گردش کری ہیں کہ وہ خطرے میں ہیں. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ نہیں، اس میں تو کوئی ایسی ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کے تو بادشاہ ہے نا یہ، اور ماشاءاللہ ایسے چلاتے ہیں. میڈیا آپ کا جو ہے کسی کی پت اتار دے اور اس کے بعد جو ہے وہ بے گناہ بھی ثابت ہو جائے تو آپ ڈیمیج جو ہے کنٹرول تو نہیں ہو سکتا ہے. اب میری جو انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ جو کنورسیشن چلائی تھی، وہ کس قانون کے تحت چلائی تھی کہ میری اور ان کی ایک موکل کی اور وکیل کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی مطلب قابل اعتراض. میں نے اون کیا کہ میں نے بالکل بات کی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کوئی اس ملک میں پرائیویسی ہے؟ کوئی اس ملک میں جو ہے لا آف ٹارٹس ہے؟ کوئی کسی کی جو ہے عزت ہے؟ اور آرٹیکل 14 میں ڈگنیٹی کو سب سے انوائلیبل رکھا گیا ہے. لیکن کیا ہے انوائلیبل ڈگنیٹی کسی کی؟ جس کی مرضی آپ جو ہے پت اتار دیں، جس کی مرضی آپ جو ہے مشتہری منادی کر کے ایک میڈیا ٹرائل کر کے اس کو ذلیل کر دیں. دیکھیں اس میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں. جہاں تک تعلق ہے یہ چیلنج ہو جائے گا، پشاور ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کر دے گا، یہ نوبت آنی نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے بتائیں، فرض کریں کہ اگر گنڈاپور صاحب جو ہے وہ یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن جائے گی؟ ٹھیک ہے. یا ان پی ڈی ایم کی حکومت بن جائے گی؟ وہاں سارے مل کے بھی ان کی ذرا دیکھیں تو صحیح. پاکستان تحریک انصاف کی بروٹ میجورٹی ہے، اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. اور یہ چند دنوں کی مہمان، مجھے یاد ہے پہلے جب ہوا تھا تو مراد علی شاہ چند دنوں کے مہمان ہیں، پھر جب ہوا مقصود چپڑاسی والا اربوں روپے تو شہباز شریف چند دنوں کی مہمان ہے. تو یہ ہم نے ایسے بہت کچھ دیکھے ہیں، دور ادوار دیکھے ہیں. جب آپ رانگ سائڈ آف دی مقتدر حلقوں کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب آپ رائٹ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے دودھ کے دھلے ہوئے آپ جو ہے آپ صدر پاکستان بن جاتے ہو.
یہ بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ہے. ٹاکنگ آف وچ, کیا پی ٹی آئی نے ہمیشہ رانگ سائڈ پہ ہی رہنا ہے؟ بڑے عرصے سے آپ لوگ رانگ سائڈ پہ ہیں, کوئی کوشش نہیں کرنی ہے رائٹ سائڈ پر آنے کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ اب ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اس طرح معاملات چل نہیں سکتے ہیں. آپ کو یقیناً مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے, اور چند جو اکابرین ہیں ان کو بہت ہوش مندی سے سوچنا چاہیے کہ قومی جو ایک پرائیڈ ہے افواج پاکستان, ایک قومی پرائیڈ ہے, ہم ایک ایٹامک پاور ہیں, ہمیں فخر ہے اور ہمیں ہونا چاہیے ہمیشہ اپنی افواج پاکستان پر.